سر میرا سوال ہے کہ کیا پرندوں کو قید کر کے بیچنا جائز ہے اور کیا اس سے کمایا جانے والا رزق حلال ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال آپ کا بڑا جائز سوال ہے۔ پرندوں کو پالنے میں کوئی حرج نہیں اور ان کو پنجرے میں رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، مگر صرف جو امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہمیں پرندوں کے حقوق تلفی سے بھی وہ بچنے کی ضرورت ہے اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی ضرورت ہے۔ آقا صلی والسلام کے جو بڑے عظیم صحابی تھے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چھوٹے بھائی تھے ابو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ چھوٹی عمر کے صحابی تھے، تو آقا صلی والسلام اکثر و بیشتر جب ان کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے تو ان کے پاس ایک پرندہ تھا جو سیدنا انس بن مالک کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا، ایک پنجرے میں اس کو رکھتے تھے اور اس کے کھانے پینے کا خیال بھی رکھتے تھے۔ تو پھر وہ فوت ہو گیا۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسے مزاح فرماتے اور فرماتے یا ابا عمیر ما فعل نغیر، اس کا نام نغیر تھا، اور آپ مزاح فرماتے بھئی نغیر کا کیا بنا یا ابا عمیر، تو اس سے پھر لطف اندوز ہوتے۔ یہاں سے امام ابن حجر عسقلانی اپنی شرح فتح الباری میں وہ یہاں سے استدلال کرتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں کہ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ پرندوں کو رکھنا اور ان کو اچھی رہائش میں رکھنا، یا پرندوں سے اگر ہم مزید استدلال کریں تو پالتو جانوروں کو بھی رکھنا، جیسے لوگ بلی رکھتے ہیں اور دیگر پالتو جانور جو رکھتے ہیں، ان کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جو پرندوں کے اور جانوروں کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی نہ ہو، ان کی خوراک کے حوالے سے، ان کی آزادی کے حوالے سے اور ان کو لک آفٹر کرنے کے حوالے سے، گرمی ہو یا سردی ہو ان کو اچھے طریقے سے لک آفٹر کیا جائے، ان کے بارے میں بھی ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، آپ نے فرمایا اگر دجلہ کے کنارے اگر بکری کا بچہ بھی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں بھی عمر سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جا رہے تھے اور وہاں راستے میں آپ نے ریسٹ فرمایا، اس دوران وہاں پر ایک چڑیا کا گھونسلہ تھا، تو کچھ صحابہ کرام نے اس کے بچے اٹھا لیے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ چڑیا آ کر پڑ مار مار کر اپنی داد رسی کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس چڑیا کو اس کے بچوں کے حوالے سے کس نے اذیت دی ہے؟ وہ صحابی حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ میں نے دی ہے۔ آپ جلال فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ابھی اس چڑیا کے بچوں کو اس کے گھونسلوں میں رکھ دو، ماں کو اذیت نہ دو۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت کو بلی کی وجہ سے وہ دوزخ میں گئی، اور سبب یہ تھا کہ اس نے بلی کو محبوس کیا ہوا تھا، پنجرے میں بند کیا ہوا تھا، اور نہ اس کو کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی اور نہ اسے چھوڑتی تھی تاکہ حشرات الارض خود کھا کھا کے وہ اپنی جان بچا سکے اور حفاظت کر سکے، اور وہ اسی طرح قید میں رہی اور اس قید میں ہی وہ مر گئی۔ اس کے سبب اللہ رب العزت اسے دوزخ میں ڈالے گا۔ اور دوسری طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو ایک کتے کی وجہ سے جنت میں بھیج دیا گیا، یا ایک عورت کو، وہ اسی طرح اعمال کے حوالے سے تو شاید نیکوکار نہ تھی، مگر ایک راستے میں گزر رہی تھی، ایک کتا بیچارہ پیاسا تھا، تڑپ رہا تھا، تو اس نے اپنے ہاتھ میں پانی یا اپنی جراب میں پانی جمع کر کے اس کتے کی پیاس بجھا دی، تو اللہ رب العزت نے اس کتے کی پیاس بجھنے کے سبب اس گناہگار شخص یا اس عورت کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس لیے اس کو رکھنا جائز ہے، تو اگر اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ اس کو رکھا جائے تو پھر اس کا کاروبار بھی اگر ایک حقوق کے دائرے میں اور قوانین کے دائرے میں، احتیاط کے دائرے میں کیا جائے تو پھر وہ بھی جائز ہے۔